وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ اور کل جو میں نے فیصلہ کیا وہ ایک پاکستانی کی سوچ تھی، اور وہ سوچ کیا تھی؟ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جب یہ 126 دن کا تماشا لگانے گیا تھا اسلام آباد، اور وہاں پر پریڈ گراؤنڈ میں اس کو کہا تھا کہ وہاں پہ رک جائے، رات کو ریڈ زون میں جہاں پر ڈپلومیٹک انکلیو ہے، شارع ہے، جہاں پہ قومی اسمبلی ہے، سپریم کورٹ ہے، سینٹ ہے اور دیگر حساس بلڈنگز ہیں، کون رات کے اندھیرے میں یہ میڈیا کے ساتھی کھڑے ہیں؟ آپ کی فوٹیج بتاتی ہے کون رات کے اندھیرے میں کلہاڑیوں، ڈنڈوں، غلیلوں، پتھروں اور کرینوں کے ساتھ، کس نے وہ جو ایس ایس پی جنیجو تھا اس کا سر پھاڑا، اور کون آج جلسوں میں کہہ رہا ہے کہ یہ اس قابل نہیں رہیں گے کہ وہ کسی شادی میں جا سکیں، ان کے بچے اسکول نہیں جا سکیں گے۔ میں بطور شہری اپنی عوام سے پوچھتا ہوں، یہ کون سی سیاست ہے کہ آپ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ ان کے اپنے ہواری میڈیا وہ چلائے کہ جی یہ خونی اپنا جو ہے مارچ ہوگا، یہ کیا عوام کو میسج دے رہے ہیں؟ کس کو ڈرا رہے ہیں؟ ان ساری باتوں کو مروز خاطر رکھ کر، اور پھر اس کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ یہ کہتا ہے سپریم کورٹ کیوں کھلا اس دن رات کے 12 بجے؟ اور بھائی تم آئین اور قانون کا قتل کرنے چلے تھے، تمہاری انا اتنی بڑی ہو گئی کہ تم نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کو کہ ایسی رولنگ دو، قانون پیروں تلے روند دو، آئین کو مذاق بنا دو، پاکستان کا تماشا بنا دو، لیکن میری انا کو بچا لو۔ میں صوبے کی عوام سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ آپ کو دقت آئے گی، آپ کو مشکلات آئیں گی، لیکن خدا را یہ دیکھ لیجئے کہ آج پاکستان کی معیشت سسکیاں لے رہی ہے۔ کل ہی کے دن جو ہے وہ آئی ایم ایف سے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ٹاکس ہو رہی ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، اس نے پاکستان کی اس ڈوبتی ہوئی معیشت کو سہارا دینا ہے، اور اسی دن اس نے 25 کو چن لیا کہ میں نے پاکستان میں دوبارہ سے وہ 126 دن کے دھرنے والا تماشا لگانا ہے۔ وہ تماشا نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ 50 ارب ڈالر، بلکہ ٹو بی ایکوریٹ 52 ارب ڈالر کے منصوبوں کا افتتاح ہونا تھا۔ وہ چینی صدر ہم سے کچھ مانگنے نہیں آ رہے تھے، پاکستان کو یہ تحفہ دینے آ رہے تھے، وہ نہ آ سکے۔ آج بھی کل یاسین ملک کو سزا سنانی ہے پاکستان کے دشمنوں نے، اور میں نے وہ پریس کانفرنس دیکھی کہ اس کی محترمہ، اس کی جو بیگم صاحبہ ہیں مشال ملک صاحبہ، اپنی بیٹی کے ساتھ دعائیاں دے رہی تھیں کہ عمران خان تم تو اپنا دوست تھے یاسین ملک کے، تو 25 کے بجائے 26-27 کر لو۔ اس کے سینے میں دل نہیں ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے، وزارت اعلیٰ آنی جانی چیز ہے، یہ عزت اس رب نے دی ہے، جب دی ہے تو ایک ذمہ دار پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ یہ سوچے کہ جب انتشار اپنی حدوں کو چھو رہا ہے، سیاسی لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہے، جلسوں میں یہ ترغیب دے جا رہی کہ دیکھنا میرے کارکنوں، میرے شیرو، یہ شادی میں نہ جا سکیں،
ان کے بچے اسکول نہ جا سکیں. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے, اس بیٹے کی سسکیاں دیکھ لو عمران خان. میں سیاسی بات نہیں کروں گا, لیکن جو نفرت انگیز انتشار تم نے اپنے کارکنوں کے سینے میں ڈال دیا ہے, یہ اس کا شاخسانہ ہے کہ اتنی نفرت بھر دی ہے کہ اس نے گولی مارنے سے پہلے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بھی پولیس کا ایک بہادر سپوت ہے, یہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے, یہ بھی اپنی فرض نبھانے کے لیے آیا ہے. کتنے ہی جلسے ہوئے یہاں پر, کتنے ہی تماشے چلے جس میں اس نے اداروں کے خلاف زہر اگلا اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ حکومت جو آئینی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کر آئی ہے, اس سے اچھا ہوتا کہ اس ملک پر ایٹم بم کر جاتا. اس شخص کا دماغی توازن کیا ہوگا؟ یہ بات مریم نواز کی نہیں ہے, یہ ملک میں اخلاقی رواداریاں ہیں, روایات ہیں. اس نے جو الفاظ کہے وہ میری بہن ہے, لیکن مریم کے علاوہ اور بھی تو بیٹیاں ہیں یہاں پر. یہ بنتا ہے دعوے دار ریاست مدینہ کا, اس کو شرم نہیں آتی کہ بہنوں بیٹیوں کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آتی تھی, کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی چادر بچھا دیتے تھے. تو ریاست مدینہ کا جو جھوٹے دعوے دار ہے اس کو شرم نہیں آنی چاہیے. اور میں بتا دوں تمہیں عمران نیازی, میں سیاسی آدمی ہوں, 22 مہینے جیل کاٹ کے آیا ہوں. نواز شریف نے جیل کاٹی ہے, شہباز شریف نے جیل کاٹی ہے. میں انتقام نہیں لوں گا, لیکن میری پاکستانیت کا تقاضا ہے, اور اس بیٹے کے آنسو سے میرا دل چھلی ہو گیا, اور میرا ارادہ مصمم ہے کہ آپ جلسے بھی کریں, جلوس بھی کریں, لیکن اگر تم سیاست کی آڑ میں انتشار کرو گے, پاکستان کے آئین سے کھلواڑ کرو گے. یہاں پر اس صوبے میں آج 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں, پتہ نہیں کہ گورنر کب آئے گا. اگر یہ ملک قائم رہے گا نا, تو شاید حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ چلتی رہے, یہاں پر عدلیہ کا نظام چلتا رہے, یہاں پر جمہوریت پنپتی رہے. لیکن اگر کوئی شخص جمہوریت کے لبادے میں خود کش بمبار جیکٹ پہن کر اس ملک پر حملہ کرے گا, تو پھر قانون حرکت میں آئے گا, آئین حرکت میں آئے گا, اور عمران خان تمہارا ہاتھ آنی قانون کے ہاتھ تمہارے ہاتھ کو جکڑیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ میرا ایمان ہے, جو رات قبر میں آنی ہے وہ آنی ہے. لیکن کیا قصور تھا اس کا؟ اس کے ابو کا کیا قصور تھا؟ اس کے 8 مہینے کے بھائی کا کیا قصور تھا؟ میں کوئی یہاں پر سیاسی ڈائلاگ نہیں بولوں گا, لیکن پھر قوم کو کہتا ہوں کہ یہ نفرت کی آگ جو اس نے پورے پاکستان میں پھیلا دی ہے, جس کو نہ آئین کی پرواہ ہے, نہ عدالتوں کی پرواہ ہے, نہ پاکستان کے دوستوں کی پرواہ ہے, انتقام کی آگ میں یہ اتنی دور چلا گیا 4 سالوں میں کہ آج جن نوجوانوں سے اس نے 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے کیے تھے, وہ آج لاکھوں بے روزگار ہو گئے, 1 نوکری نہیں دے سکا. 50 لاکھ گھر کیا بننے تھے, اپنا گھر بنی گالا کا غیر قانونی گھر کو قانونی کر دیا, غریب کے جھونپڑے گرا دیے. یہ میں سیاسی بات نہیں کر رہا, میں نے بھی اپنی قبر میں جانا ہے, لیکن میں وہ کروں گا جو مجھے ایک پاکستانی کی ناطے کرنا چاہیے. ریڈ زون میں جا کر تم نے پھر تماشا لگانا ہے, وہاں پر سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے دھو کے ٹنگوانے ہیں. جو اس قانون کے رکھوالے ہیں ان کی تلاشی تمہارے شیروؤں نے کرنی ہے, اور پوری اپنا جو ہے وہ دنیا نے دیکھنا ہے کہ کہنے کو یہ آئین اور قانون کی حکمرانی پاکستان میں. تو یہ کیا کھیل تماشا چل رہا ہے؟ عمران خان, اللہ سے ڈرو, تم نے بہت ظلم کر لیا اس عوام پر. اس لیے میں پھر اپنے صوبے کی عوام سے
معافی چاہتا ہوں, دل پر پتھر رکھ کر یہ سارے اقدامات کر رہے ہیں کہ ایک دن مشکل کا ہم اگر برداشت کر لیں تو شاید جو تماشا اس نے اسلام آباد میں لگا کر پورے پاکستان کو جیم کرنے کا منصوبہ, اس کے جو ناپاک عزائم ہیں, اس سے شاید ہم بچ جائیں اور یہ جو سسکیاں لیتی معیشت ہے شاید بحال ہونے کا موقع مل جائے. وہ ملک قائم نہیں رہتے جہاں پر نہ عدالتوں کے فیصلوں کو مانا جائے, نہ آئین اور قانون کی پرواہ ہو. تو میری دعا ہے کہ حمزہ شہباز سیاست کو ایک طرف رکھو, میں اپنی پولیس کو بھی کہا ہے کہ پاکستانیت کو سامنے رکھو, قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کو سامنے رکھو اور اس کے سامنے آگے چلتے جاؤ. تو یہ کوئی خدا نخواستہ بنانا ریپبلک تو نہیں ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ الیکشن کمشنر بھی تمہاری مرضی کا ہو, اپنا جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ بھی تمہاری مرضی سے دی جائے, ادارے بھی اپنا جو ہے وہ تمہارے کہنے پر خدا نخواستہ کبھی تم کوئی کہتے ہو کوئی نیوٹرل نہیں جانور ہوتے ہیں. وہ کس کو یہ سبق سنا رہے ہو؟ تمہارے پلے کیا ہے, تمہاری کرتوت کیا ہے؟ 4 سالوں میں تم نے عوام کو بھوک, افلاس, بے روزگاری کے, مہنگائی کے علاوہ کیا تحفہ دیا ہے؟ آ کے دیکھو اسپتالوں میں لوگوں کے پاس دوائیاں نہیں ہیں. 21 لوگ مری میں پکارتے رہے, برف کے اندر ٹھہر کے مر گئے. روز بنی گالا میں تم ہیلی کاپٹر پر جاتے تھے, تمہیں توفیق نہیں ہوئی کہ ہیلی کاپٹر وہاں بھجواتے, تمہیں توفیق نہیں ہوئی, تم خود وہاں پہ چلے جاتے. وہ جس انسان کے سینے میں دل نہیں ہے اس کو انسان کہنے میں شرم آتی ہے مجھے. اس لیے میں اس شہید کے بیٹے کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں, پولیس کے شہیدوں کی ماں کو سلام کرتا ہوں, افواج پاکستان رینجرز کی ماں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اس ملک کی خاطر جام شہادت نوش کیا, اور جن کی مائیں بچے روز ناشتے کی میز پر جب اپنے شہیدوں کی تصویریں دیکھتے ہیں وہ روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں. عمران خان, اور تم اس ملک کو تباہ برباد کرنے میں چلے ہو, تم ان شہیدوں کی قربانیوں کا مذاق اڑانا چاہتے ہو. ایسا نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ اس ملک پہ ہماری جان بھی قربان ہے, لیکن سن لو کان کھول کر, جہاں بھی بیٹھے ہو تم دبک کر, قانون آئین پاکستان اس عوام کے تحفظ کے لیے حرکت میں آئے گا. اگر تم نے جمہوری انداز میں جلوس نکالنا ہوتا تو کیا آج اس کے ابو آج اپنا جو ہے اس دنیا سے کوچ کر جاتے؟ نہیں. یہی میرے خدشات تھے کہ یہ گالیوں سے نکل کر اب گولیوں کی سیاست کرنا چاہتا ہے, اور وہی واقعات جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کلہاڑیوں کدھالوں کے ساتھ یہ گیا اور 126 دن پورے ملک کو جام کر دیا. تو اس لیے ان اوچھے ہتھ کنڈوں کی تمہیں عمران نیازی پاکستان کا قانون آئین اجازت نہیں دیتا. تو اس لیے میں صوبے کی عوام کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا, اور اللہ نے چاہا تو یہ 25 کا دن جو انتشار اور گراؤ جھلاؤ کی سیاست یہ کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ اس سے ہم پاک کریں گے. 26 کا دن نئے اللہ کی رحمت سے نئے سورج طلوع ہوگا, اور سفر کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں پہ میں نے, یہ میرا کمال نہیں ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے, اللہ رحیم ہے. ہم نے سستا آٹا 200 ارب کا سبسڈی دے کر آج انٹرنیشنل پرائس 4000 روپے ہے. غریبوں کے لیے ہم نے 2200 کا آٹا خریدا اور لوگوں کو دیا. اب انشاءاللہ چینی اور گھی بھی سستا کریں گے. تم یہ تماشے کرتے رہو, مجھے کابینہ نہ دو, مجھے گورنر نہ دو, مجھے تم عوام کی اللہ کی مخلوق کے دکھوں کا مداوع کرنے سے نہیں روک سکتے ہو. میں جب تک ہوں میرا آخری سانس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اپنا قدم بڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. کہ جو لوگ انتشار کراتے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو, اور ہم نے دیکھا کہ آئی جی پنجاب نے تمام آرٹیز ڈی پی کو ہدایت دی
کہ ان کے خلاف کارروائی اور ایک شہید بھی ہو گیا جوان. عطا تارڑ صاحب نے ایسی پریس کانفرنس میں بتایا کہ کچھ جگہ ایسی ہیں پنجاب میں جہاں پر اسلحہ ہے اور یہ اسلحے سے بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں, اور ان کے ہم نے دیکھا کہ جو ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ بھاگ گئی, وہ تو پکڑی نہیں گئی. یہ اس دن بھی بنی گلا بیٹھ کے کافی پی رہا تھا جب اس کے لوگ باہر اپنا نکلے تھے. بیسیکلی یہ ایک ڈرپوک آدمی ہے, میں ذاتی حملے نہیں کرنا چاہتا, یہ ڈرپوک ہے, بہادر ہے, اس کا فیصلہ پاکستانی عوام کریں گی. لیکن صرف ایک بات بتا دوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے, میں نے آئین اور قانون کی پاسداری کی قسم کھائی ہے, حلف لیا ہے, میں اپنے حلف پہ قائم رہوں گا. اس نے رات کے 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی کہ اس نے اپنے حلف کی توہین کی. ایوان صدر میں بیٹھا ہوا شخص, اس دن کیا عوام نے دیکھا نہیں کہ جب پاکستان ٹیلی ویژن کی بلڈنگ پر حملہ ہوا دھرنے کے دوران, تو وہ شخص جو آج ایوان صدر میں بیٹھا ہوا ہے وہ عمران خان کو مبارک دے رہا تھا. کیا قوم بھول گئی؟ قوم نہیں بھولی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو قائم و دائم رکھے. سیاست بات کی بات ہے, یہ پاکستان بچ جائے گا, اس کی معیشت بحال ہو جائے گی اور ملک میں دوبارہ سے اتفاق یگانگیت پیدا ہوگی. ہم سب مل کر اس ملک و قوم کے لیے نکلیں گے تو معیشت بھی بحال ہوگی. میں پر امید آدمی ہوں انشاءاللہ. انہوں نے جس طرح پرووک کیا تھا بیوروکریسی کو, پولیس کو, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں عمران خان کو, شیخ رشید کو بھی امام رکھنا چاہیے, کیونکہ مشورے سے بنا کر انہوں نے فائر کیا. میں نے تو آپ کو پہلے قوم کو پہلے معافی مانگی, پھر کہا میں نے کہ یہ نفرت جو پھیلائی ہے انہوں نے کہ جی بیوروکریسی کو یہ کر دوں گا, پولیس کو یہ کر دوں گا, فلاں کو اپنا جو ہے وہ ٹانگ دوں گا, اپنا جو ہے وہ ان کے بچے اسکول نہیں جا سکتے, یہ اسی نفرت جو اس نے اپنے جلسوں میں اپنی تقریروں میں پھیلائی اس کا شاخسانہ ہے. اس کو میں نہیں سزا دوں گا, یہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا. اور اس بچے کے آنسو اتنے سستے نہیں ہیں عمران خان, اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت میں تم سے اس کا حساب لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا حمزہ صاحب یہ بتا دیجیے, چند روز قبل جو ہے وہ کہا گیا تھا شیخ رشید کی جانب سے کہ حکومتیاں توڑ دے, اگر نہیں توڑے گی تو یہ لانگ مارچ ہوگا, تو یہ خونی لانگ مارچ ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس خونی مارچ کا آغاز ہو چکا ہے اور حکومت جو ہے وہ شیخ رشید کے خلاف کون سا جو ہے وہ چارج لگائے گی؟ یہ ساری باتیں قانونی پہلو کا جائزہ لیں گے, لیکن یہ شہید کا خون ہے, یہ پولیس کا کانسٹیبل نہیں ہے, یہ پاکستانی عوام کے ماتھے کا جھومر ہے. اس کا خون اتنا سستا نہیں ہے عمران خان, اس کا پورا حساب لیا جائے گا انشاءاللہ. اور پاکستان میں تمہارے انتشار کی سیاست کو دفن کریں گے. آئین اور قانون کی سیاست جو ہے اس کی ہم اپنا جو ہے وہ پذیرائی کریں گے. حمزہ شہباز کی جیت ضروری نہیں ہے, پاکستان کے آئین اور پاکستان کی عوام کی جیت ہونی چاہیے. بہت شکریہ. لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نیوز کانفرنس کرے تھے. انہوں نے کہا کہ شہید کانسٹیبل کے 5 بچے ہیں. کل ایک مشکل فیصلہ کیا گیا. کل کسی نے ایس ایس پی جنجوا کا سر پھاڑا, ڈنڈوں اور کلہاڑیوں کا استعمال کیا گیا. کہتے ہیں کہ خونی مارچ ہوگا. یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ ساتھ ہی کہا کہ عمران خان کی وجہ سے پاکستان کی معیشت سسکیاں لے رہی ہے.